کے بیٹوں، اے اسرائیل کے خاندان کے لوگوں، اور نبیوں اور رسولوں کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اسرائیل کے بیٹوں کو، خاص زمین کے لوگوں کو، خاص رنگ و نسل کے لوگوں کو، خاص خطے کے لوگوں کو، خاص خاندان کے لوگوں کو، لیکن جب محبوب پاک کو جلوگر فرمایا، رحمت عالم کو جلوگر فرمایا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے یہ نہیں کہا تھا محبوب تم مکہ میں پیدا ہوئے ہو تو کہو اے مکہ کے بسنے والوں، تم مدینہ ہجرت کر رہے ہو تو کہو اے مدینہ کے بسنے والوں، تم عرب کے ہو تو کہو اے عرب کے لوگوں، تم خاندان قریش کے ہو تو کہو اے خاندان قریش کے لوگوں۔ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم صرف مکہ والوں کو بلاؤ، تم صرف مدینہ والوں کو بلاؤ، تم صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاؤ، اور نبیوں کو کہا گیا ہے کہ تم اسرائیل کے بیٹوں کو بلاؤ، خاندان اسرائیل کو بلاؤ، لیکن محبوب پاک کو حکم دیا اللہ عز و جل نے، تو یہ حکم دیا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کہو اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں۔ اب وہ انسان چاہے مکہ کا ہو، چاہے وہ مدینہ کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، پوری دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ نے اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری کائنات کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ان کی رسالت کو عام کر دیا ہے، وہ سارے انسانوں کے رسول ہیں، صرف انسانوں ہی کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان کے بھی رسول ہیں، وہ چاند کے بھی رسول ہیں، وہ سورج کے بھی رسول ہیں، وہ ہواؤں کے بھی رسول ہیں، وہ ساری کائنات کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ساری کائنات نے مصطفیٰ کی اس رسالت کو، مصطفیٰ کی اس عظمت کو قبول بھی کیا تھا، تسلیم بھی کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے نبی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو برسنے والا بادل میرے نبی کو سایہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو درخت قدموں کے بل دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو پتھر نبی پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی سوغات بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چاند کو بھی معلوم ہے کہ میرے رسول بنائے گئے ہیں، سورج کو بھی معلوم ہے کہ میرے رسول بنائے گئے ہیں، ساری کائنات کو معلوم ہے کہ میرے رسول بنائے گئے، مصطفیٰ ساری کائنات کی طرف بھیجے گئے۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں جس کو بھی دکھ درد پہنچ رہا ہے وہ مصطفیٰ پیارے کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک ہرنی ہے جو ایک شکاری کے ہاتھوں گرفتار ہے، اس کو بچے یاد آ رہے ہیں، تو ہرنی کسی اور کو نہیں پکار رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو پکار رہی ہے، میرے آقا کو آواز دے رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس ظالم کے چنگل سے مجھے آزاد کرے یا نہ کرے، یہ رحمت عالم ہے، یہ مجھے ضرور آزادی کا پروانہ دلائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ آئے ہیں تو آزادی کا پروانہ دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک اونٹ ہے، آقا کائنات کی بارگاہ میں کان میں کچھ کہہ رہا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں رحمت عالم اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی ابھی اونٹ میرے کان میں اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، اور اس کے مالک کو بلاتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک، تیرا اونٹ ابھی مجھ سے تیری شکایت کیا ہے کہ تو خوراک کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیا کرتا ہے، جانوروں پہ رحم کھایا کرو، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک اونٹ کسی اور کو نہیں مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش کر رہا ہے، کسی اور کے انتظار میں نہیں، آمنہ کے لال کے انتظار میں ہے، اور انہی کی بارگاہ میں اپنی بات کیوں رکھ رہا ہے؟ اونٹ کو بھی معلوم ہے یہ رحمت عالم بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، کوئی میری تکلیف کو دور کرے یا نہ کرے، جب یہ سن لیں گے تو میری تکلیف کا مداوع ضرور کریں گے، میری تکلیف کو ضرور دور کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، غور سے سنو اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ عز و جل نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا مقام
مقام عطا فرمایا ہے۔ ساری خدائی کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے دامن کرم میں ڈال دیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری کائنات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی اسی شان کی طرح اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلی علیہ رحمہ کی نظر ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت بول پڑتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رحمت عالم آئے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے، مصطفیٰ آئے انسانیت کو بندگی کا سبق سکھانے کے لیے۔ اب آقا کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں، رحمت عالم کی زندگی کا ایک پاکیزہ ماحول مکہ کے بسنے والے لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی ظلم اور ستم کے ماحول میں گزار رہے تھے، ان کے بیچ میں میرے آقا نے ایسی زندگی کو گزارا ہے کہ آقا کائنات کی مقدس زندگی کو دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسی طرح کا کوئی مسئلہ آتا اور ان کی گتھیاں عقل کی الجھی ہوتی، کوئی حل نہ کر پاتا، تو لوگ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کائنات اس کا حل نکالتے ہیں، اور پورا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتفاق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تھا، لیکن 40 سال کی مقدس زندگی جو آقا کائنات کی مکہ والوں کے سامنے گزری ہے، ایسی گزری ہے کہ مکہ کے بسنے والے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا بچے ہوں، سب آقا کائنات کی تعظیم کر رہے ہیں، توقیر کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کے فیصلے کو مان رہے ہیں۔ گویا 40 سال تک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے کردار کو منوا رہے ہیں، اپنے اخلاق کو منوا رہے ہیں، اپنی زندگی کو منوا رہے ہیں، اور جب مکہ کے بسنے والے لوگوں نے آقا کائنات کے اخلاق و کردار کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، تو 40 سال کے بعد اب میرا نبی اعلان نبوت کر رہا ہے اور اپنی نبوت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ غور کرو ظلم و ستم کے اس ماحول میں، جبکہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفنا رہا تھا، ظلم و ستم کے اس ماحول میں جب غلاموں کے پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، ظلم و ستم کے اس ماحول میں جب ایک پڑوسی کو ستایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کے اس ماحول میں جب کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ زمین کے اندر اسے دفنایا جا رہا تھا، کس کو پڑی تھی کہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے؟ کس کو پڑی تھی کہ بچیوں کو زندگی کا شعور عطا کرے؟ کس کو پڑی تھی کہ مظلوموں کے ہاتھ اور پیر سے زنجیروں اور بیڑیوں کو توڑ دیا جائے اور انہیں آزادی کا پروانہ دیا جائے؟ نہیں نہیں، آنے والا محسن انسانیت بن کر کے آیا ہے، آنے والا داعی الی الحق بن کر کے آیا ہے، آنے والا بندگی کا سبق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا تنہا ہیں جو مکہ کے ظلم و ستم سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہر موڑ پر میرے مصطفیٰ نے اخلاق کی دعوت دی ہے، محبت کی دعوت دی ہے، احترام کی دعوت دی ہے۔ آقا کائنات نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں جبکہ بچیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، گھر میں بچی پیدا ہو تو لوگ زمین کے اندر زندہ دفن کر رہے تھے۔ ظلم و ستم کے اس ماحول میں کون تھا جو بچیوں کو زندگی کا شعور دے رہا تھا، جو بچیوں کو زندگی کا حق دے رہا تھا؟ وہ وہی تھے جس کو اللہ نے رحمت عالم بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا مکہ والوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، اے مکہ کے بسنے والے لوگوں، تم نادان ہو، اپنی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ان بچیوں کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ تم بچیوں کے مقام و منصب سے ناواقف ہو۔ سنو، کلمہ پڑھ کر
کر کے مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے بعد میری طرف سے یہ بشارت سن لو کہ جس کے پاس 3 بچی پیدا ہو جائے اور اس کے ماں اور باپ اخلاق و محبت کے ساتھ اپنی بچے کی پرورش کر رہے ہو، اور جب بچی جوان ہو جائے تو محبت کے ساتھ اس جوان بیٹی کو اس کے شوہر کے حوالے کر رہے ہو، تو میں مالک جنت اسی دنیا کے اندر تم کو جنت کی بشارت دے۔ جب دنیا بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر رہی تھی تو میرا نبی اسی بچی کے حوالے سے جنت کا محل تقسیم کر رہا تھا۔ پالو ان بچیوں کو، مصطفیٰ تم کو جنت دیں گے، جوان کرو ان بچیوں کو، مصطفیٰ جان رحمت جنت میں تم کو محل عطا کریں گے۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یہ رحمت عالم 3 بچی، اب تو جنت ہے، 2 ہی ہو تو کیا حکم ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ 3 بچی گھر میں پیدا ہوگی؟ مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بچی ہو جنت کی بشارت، اور جس کے پاس 2 ہی بچی ہو، اگر والدین نے محبت کے ساتھ اس کو پالا ہو، جوان ہونے کے بعد اس کے شوہر کے حوالے کر دیا ہو، اس کی عزت کی حفاظت کر کے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ایسے ماں اور باپ کو بھی مالک جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، رحمت عالم اگر کسی کے گھر میں ایک ہی بچی ہو تو کیا حکم ہے؟ جب مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پہ ہوتا تھا، اور جب میرے نبی انعام و اکرام کی بارش فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی باتیں رکھ کر کے رحمت عالم کے اس ابر کرم سے اپنے دامن کو بھرا کرتے تھے۔ آقا کائنات کی بارگاہ میں بات رکھی گئی، رحمت عالم 1 بچی ہو گھر میں تو کیا حکم ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا 3 بچی ہو تو بھی جنت کی بشارت، 2 بچی ہو تو بھی جنت کی بشارت، اور اگر 1 ہی بچی ہو، ماں باپ نے محبت کے ساتھ اس کو پالا ہو، اپنی طبیعت پر بوجھ نہ ڈالا ہو، خوشی خوشی اسے پالا ہو، دین کی تعلیم دی ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اور جوان ہونے کے بعد بحفاظت اس کے شوہر کے حوالے کر دیا ہو، تو مالک جنت ایسے ماں اور باپ کو بھی جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ، جس دور میں بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، میرا نبی انہی بچیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی بشارت عطا کرا۔ کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ اسی طرح اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے، ماں کو مکے کی سرزمین پہ ستایا جاتا ہے، بیٹا ماں کو ٹھوکریں مار رہا تھا، ماں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، تو ایسے ظلم و ستم کے ماحول میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں اور اے باپ کے اوپر ظلم و ستم کے تھپڑ رسید کرنے والوں، تمہیں ماں اور باپ کا مقام نہیں معلوم؟ یہ ماں وہ ماں ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ جب لوگ اپنی ماں کو تھپڑ مار رہے تھے، اس دور میں مصطفیٰ پیارے ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت تقسیم کر رہے تھے۔ پالو ان ماں کو اور ادب و احترام کرو ان ماں کا، مالک جنت قیامت کے دن تم کو جنت عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، پھر کسی موقع پر جب سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کا موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں صرف یہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ نبی رحمت اس دنیا میں جلوگر نہ ہوا ہوتا تو آج ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو آج اس زمین کے اوپر عزت و وقار کی زندگی گزار رہی ہیں،
ان کو یہ مقام و منصب دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ صدقہ ہے رحمت عالم کا کہ مکہ کے لوگوں نے اس بات سے توبہ کی اور پھر بچیوں کو جوان کر کے ان کے شوہر کے حوالے کرنے کا ماحول بنا۔ یہ میرے آقا رحمت عالم کی شان رحمت للعالمین ہے، جو آج فرش گیٹی پر عورتیں عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں۔ اس طرح پوری انسانیت کو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا ہے، اور ایک دوسرے کے حق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ایک پڑوسی کا مقام کیا ہوتا ہے دنیا بھول چکی تھی، میرے آقا نے بتایا تھا کہ ایک پڑوسی کا مقام یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر کوئی لذیذ کھانا بناؤ تو اس کو زیادہ کر لیا کرو، کہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں لذیذ کھانے کی صرف خوشبو نہ پہنچنے پائے بلکہ اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کا حصہ نکال کر کے اپنے پڑوسی کے قدر کرو، اس کے مقام کو پہچانو۔ جس دور میں لوگ غلاموں کو ستا رہے تھے مکہ کی سرزمین پر، اس دور میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی ان غلاموں کو آزاد کرے گا خرید کر کے، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو اگر کسی نے شعور زندگی اور بندگی عطا کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرے آقا رحمت عالم ہیں، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ان ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ مصطفیٰ پیارے آئے، آقائے کائنات نے تبلیغ کی۔ اب آگے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ بڑی اہم بات ہے، آپ غور کریں۔ آدم سے لے کر ہمارے آقا تک نبیوں کے آنے کا سلسلہ رہا، رسولوں کے آنے کا سلسلہ رہا، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ رہا، اور وہ دن بھی آیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آنے والا آیا بھی ہے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آیا ہے، اور یہ جا بھی رہا ہے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی اس وقت بھی میرے نبی نے رب حبل امتی کہا تھا، اور جب میرے نبی کو لحد مبارک میں اتارا گیا تھا، ایک صحابی رسول جو آقا کائنات کے جسد اطہر کو لحد میں اتارے تھے، انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا، حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں لحد مصطفیٰ سے نکلنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، میرے آقا کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، ہونٹ مصطفیٰ کے ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنا کان مصطفیٰ کے منہ کے قریب کیا تو مصطفیٰ کے منہ سے آواز آ رہی تھی، میرا کان سن رہا تھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ آنے والا آیا بھی ہے تو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، معراج میں جا رہا ہے تو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، حجرہ عائشہ میں ہے تو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، صحابہ کی مجلس میں ہے تو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ وہ رحمت عالم ہے، اپنی امت پہ اتنے بڑے مہربان ہیں کہ وہ لحد میں اتارے جا رہے ہیں، تب بھی مصطفیٰ جان رحمت کسی اور کو نہیں یاد کر رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور خدا سے مانگ رہے ہیں تو اپنی امت کو مانگ رہے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ بس۔ اب وہ اس دنیا سے گیا، اب ایک بات پیدا کرتی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ سب سے آخر میں ہمارا نبی آیا، سب سے آخر میں ہمارا رسول آیا۔ اللہ نے اس حبیب کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ گر فرمایا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد میں نے بتا دیا تھا، ظلم کا خاتمہ کرنا۔ نبیوں کا آنے کا مقصد پڑوسی کے حقوق بتانا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد ماں اور باپ کے مقام و منصب کو پہچانوانا۔ پڑوسیوں کے آنے کا مقصد انسانوں کو بندگی کا شعور دینا۔
نبی کے آنے کا مقصد ایک پاکیزہ معاشرہ دنیا کے اندر قائم کرنا، ظلم و ستم سے لڑنا اور ایک پاکیزہ انسانی ماحول دنیا کو عطا کرنا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، نبی جب اسی لیے آیا ہے تو ہمارے نبی آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اب مصطفیٰ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اب میرے نبی کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ آج بھی دنیا میں ظلم موجود ہے، آج بھی دنیا میں بربریت موجود ہے، آج بھی ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، آج بھی ماؤں کو ستایا جا رہا ہے، آج بھی باپ پہ ظلم و ستم کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، آج بھی پڑوسی کا حق چھینا جا رہا ہے، آج بھی ایک انسان دوسرے انسان کو گالیاں دے رہا ہے، آج بھی زمینیں ہڑپی جا رہی ہیں، آج بھی لوگ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، آج بھی لوگ عیاشیوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، آج بھی ظلم و ستم کا ماحول ہے۔ تو یہ ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے جب نبی نہیں ہوگا تو اب کون ہوگا؟ رسول نہیں آئے گا تو اب کون آئے گا؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک کو آخری نبی بنا کر کے جلوہ گر فرمایا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی و رسول تو نہیں آئے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے جانے کے بعد مبلغین کی، داعیان اسلام کی جماعت کھڑی ہوتی رہے گی۔ مصطفیٰ نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئیں گے، مگر اس کام کو کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا جائے گا، اس کام کو کرنے کے لیے عمر فاروق کو کھڑا کیا جائے گا، اس کام کو کرنے کے لیے عثمان غنی ہوں گے، اس کام کو کرنے کے لیے مولا کائنات ہوں گے، اور اس کام کو کرنے کے لیے مصطفیٰ کے خاندان کے شہزادے اہل بیت اطہار ہوں گے کہ جب کربلا کی سرزمین پر یزیدیت اپنا سر اٹھا رہی ہوگی اور اسلام کے مسلح کی عظمت کو لوٹا جا رہا ہوگا، تو کوئی ہو یا نہ ہو نبی کا نواسہ حسین ہوگا جو کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر نبی کی شریعت کو، نبی کی سنت کو، نبی کے قانون کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آل و اطہار کو قربان کرے گا اور خود کو شہید کروا کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر کے یزیدیت کو اپنے قدموں سے رو دے گا، اور دنیا یہ اعلان کرے گی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا حسین کربلا میں جائے گا اسی اسلام کی عظمت کے لیے جو مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ نبی کے خاندان کے لوگ جائیں گے اسی وقار و عظمت کے لیے جو مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ مصطفیٰ نے بندگی کا سبق دیا ہے، کربلا میں حسین نے بھی بندگی کا سبق دیا ہے۔ مصطفیٰ نے سجدے کا شعور دیا ہے، کربلا میں حسین نے بھی سجدے کا شعور دیا ہے۔ مصطفیٰ نے صبر کی تعلیم دی ہے، کربلا میں حسین نے صبر کی تعلیم دی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق و مقام و منصب کو اسلامی دائرے میں رہ کر کے پہچاننے کا شعور دیا ہے، کربلا میں حسین نے دیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین جو کربلا کی سرزمین پر گیا تھا وہ اسی دنیا کے سب سے عظیم داعی کا نمائندہ بن کر کے گیا تھا۔ رحمت عالم نے 40 سالہ جو زندگی ایک پاکیزہ ماحول میں گزاری تھی، اس کے بعد اعلان نبوت کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو بندگی عطا کی تھی، کربلا کی سرزمین پر میرا حسین اسی بندگی کا داعی بن کر کے گیا تھا، اسلام کا شعور بانٹنے کے لیے، اسلام کا وقار بانٹنے کے لیے، انسانی منصب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور آج دنیا میں جو کچھ بھی بہاریں اسلام کی نظر آ رہی ہیں وہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، وہ حسین کے ایثار کا صدقہ ہے، وہ حسین کا جو خون بہا ہے اسی خون کی برکتیں ہیں، ورنہ آج مسجد کے میناروں سے اذان کے کلمات نہ سنائی دیتے، آج منبر پر کھڑا ہو کر کے کوئی خطیب خطبہ نہ دیتا، آج مصلی امامت پر کھڑا ہو کر کے کوئی امام امامت کے فرائض نہ انجام دیتا، آج مسجد کی طرف انسانوں کے قدم دوڑتے ہوئے نظر نہ آتے، آج ایک دنیا کے انسان ایک دوسرے کے مقام و منصب کو بھول چکے ہوتے، مگر حسین تیری قربانی کو سلام کہ تو نے کربلا کی سرزمین پر نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، نبی کے اسلام کو زندہ کیا ہے، نبی کے وقار کو زندہ کیا ہے، نبی کی شریعت کو زندہ کیا ہے۔ ایک میرا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے، تمام انبیاء کرام کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آدم سے لے کر محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی و رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں انہی کے
नक्शे कदम पर चल करके मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर उन्हीं के कानून की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है। आदम की आदमियत देखो, हुसैन की जिंदगी में मिलेगी। लूत की हिकमत देखो, हुसैन की जिंदगी में मिलेगी। हजरत इब्राहिम का सब्र देखो, हुसैन की जिंदगी में मिलेगी। इस्माइल का ज़बो ईसार देखो, हुसैन की जिंदगी में तुम्हें नजर आएगा। तन्हा एक हुसैन नबियों और रसूलों की पाकीदा सीरत का अमीन बन करके करबला की सरजमीन पर गया था। तो आलम यह है कि हुसैन की कुर्बानियों की बरकतों से आज नबी की शरीयत बाकी है, नबी का कानून बाकी है, नबी का दस्तूर बाकी है। और अंबियाए किराम जो इस दुनिया में जलवगर हुए हैं, जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके मानने वालों ने उनकी किताबों को बदल करके रख दिया, उनके कानून को बदल करके रख दिया, उनके दस्तूर को बदल करके रख दिया, उनकी किताबों में तब्दीलियां कर दी गई। तौरात एक जमाने तक इस जमीन के ऊपर पढ़ी गई, फिर उसके बाद तौरात को बदल दिया है दुनिया के लोगों ने। ज़बूर इस जमीन पर पढ़ी गई, मगर एक जमाने के बाद ज़बूर के अंदर तब्दीली ला दी गई। इंजील को पढ़ा गया इस जमीन के ऊपर, मगर एक जमाने के बाद इंजील को बदल दिया गया, उनकी शरीयत बदल दी गई, उनका कानून बदल दिया गया। वजह यह थी कि उनके मानने वाले तो थे, मगर और नबियों के मानने वालों में कोई हुसैन नहीं था। मगर मेरा नबी वो नबी है जो अपना दस्तूर हयात भी दे रहा है और अपना नुमाइंदा इमाम हुसैन पेश कर रहा है। मेरा हुसैन रहेगा तो मेरी शरीयत जिंदा रहेगी, हुसैन रहेगा तो मेरा कानून जिंदा रहेगा, हुसैन रहेगा तो मेरा दस्तूर जिंदा रहेगा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरे वकार को सलाम, तेरे मकाम व मनसब को सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरे सब्र को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरी करामत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम, तेरी नुमाइंदगी को सलाम कि तू करबला की सरजमीन पर पहुंच करके अपने नाना की वो सच्ची नुमाइंदगी कर रहा है कि अब इस्लाम न मिटा है और न दुनिया से मिटाया जाएगा। और आने वाला हर दौर दुनिया को यही पैगाम देगा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात हुसैन की आ गई है और बात हुसैन के नाना की आ गई है। न किसी का नाना ऐसा नाना है और न किसी का नवासा ऐसा नवासा है। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल और माँ भी बेमिसाल। निस्बतों का ये आलम कि नाना मालिक कायनात और मालिक जन्नत बनाया गया और माँ जन्नत की औरतों की सरदार बनाई गई और नवासा जन्नत के जवानों का सरदार बनाया गया। इतनी निस्बतें आप तलाश करोगे तो आपको न मिल सकेगी। आदम से लेकर आकाए कायनात के इस नवासे हसनैन करीमैन तक आप पूरी इंसानी तारीख का मुताला कर लो। मेरे हसनो हुसैन से पहले इस दुनिया के अंदर किसी इंसान का नाम लफ्ज़ हसन और हुसैन नहीं रखा गया और यह नाम अल्लाह की तरफ से महबूब पाक की बारगाह में इल्का किया गया है। लफ्ज़ हसन और लफ्ज़ हुसैन, जिसका नाम खुदा की बारगाह से आ रहा हो। हम और आप अपने बेटों का नाम मुंतखब करते हैं तो खुद बाप नाम रखेगा या माँ नाम रखेगी या चचा नाम रखेगा या घर के खानदान के लोग नाम रखेंगे या मस्जिद के इमाम साहब नाम रखते हैं। मगर हसनैन करीमैन वो खुशकिस्मत नबी के नवासे हैं कि जिनका नाम अल्लाह की बारगाह से मुंतखब किया जा रहा है और खुदा की बारगाह से उनका नाम नबी करीम की ज़ात अक़दस में इल्क़ा किया जा रहा है। वो हसनैन करीमैन, ये न कोई समझे कि मेरा हुसैन मिट गया, ये न कोई समझे कि मेरे हुसैन को दुनिया भूल गई। मेरा हुसैन जिंदगी की हर सांस में मौजूद है। आज मस्जिद की अजान हुसैन की शहादत को जिंदा किए हुए है।
آج مسجد کا مصلی حسین کی قربانی کو زندہ کیے ہوئے، آج اسلام کا دستور حیات حسین اعظم کی شہادت کو زندہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی فصل بہار ہے یہ میرے حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور میرے حسین نے کربلا کی سرزمین پر کسی اور کی نمائندگی نہیں کی تھی، رسول پاک کی نمائندگی کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ نبی کا ہاتھ دستے قدرت کا نمائندہ تھا، اور حسین کا ہاتھ نبی کونین کے ہاتھ کا نمائندہ تھا۔ اور کربلا کی سرزمین پر میرے حسین سے یزیدوں کی طرف سے یا یزید کی طرف سے گردن کا مطالبہ نہیں تھا، دست حسین کا مطالبہ۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لو، میرے حسین سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم گردن دو، میرے حسین سے حسین کا ہاتھ مانگا گیا تھا۔ جانتے ہو یہ ہاتھ کیوں مانگا گیا؟ گردن کیوں نہیں مانگی گئی میرے حسین سے؟ یاد رکھو، گردن کی نمائندہ نہیں ہوا کرتی، ہاتھ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ کس کے ہاتھ میں بکا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ہاتھ کس کے دامن سے وابستہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے حسین کا ہاتھ نبی کا نمائندہ ہاتھ تھا۔ میرا حسین جانتا تھا کہ اگر یہ مقدس ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا تو دنیا کے لوگ نبی کی شریعت کو بھول جائیں گے، نبی کے قانون کو بھول جائیں گے، نبی کے دستور حیات کو بھول جائیں گے۔ تو میرے حسین نے گردن دی تھی لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کربلا کے حوالے سے، تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر شہادت کے بعد میرے حسین کا ہاتھ ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا تھا حسین کے ہاتھ کو کربلا کی سرزمین پر، مگر قربان جاؤ ان ظالم یزیدیوں کو، حسین کا سر تو مل گیا تھا مگر حسین کا ہاتھ نہیں ملا تھا، کیونکہ یزید نے حسین کا سر نہیں مانگا تھا، یزید نے حسین سے ہاتھ مانگا تھا۔ اگر شہادت کے بعد بھی میرے حسین کا ہاتھ ان یزیدیوں کے حوالے ہو گیا ہوتا اور یزیدی کو دست حسین مل جاتا تو کوفہ کی سرزمین سے دمشق کی سرزمین پر حسین اعظم کا ہاتھ پہنچایا جاتا، اور وہاں مجمع عام میں یزید پلید حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہتا کہ اے حسین، میں نے تم سے ہاتھ مانگا تھا، زندگی میں تو نہ دے سکے لیکن شہادت کے بعد میں تیرا ہاتھ ضرور پا گیا ہوں، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، میری خواہش پوری ہو گئی۔ حسین، تیری عظمت کو سلام، تیرے وقار کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام، تیری شہادت کی انفرادیت کو سلام کہ تو نے اپنا سر تو دیا ہے لیکن اپنے ہاتھ کو چھپا کر کے رکھا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ نبی کا نمائندہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں بک چکا ہے، اب یہ ہاتھ یزید کے ہاتھوں بکنے والا نہیں، یزید کے دربار میں جانے والا نہیں۔ اور حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کی عظمت اور اسلام کے وقار کو بچا رکھا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ حسین اعظم کی شہادت کے بعد قیامت کی صبح تک جب تک حسین کے غلام موجود رہیں گے، حسین کے چاہنے والے موجود رہیں گے، حسین کا خطبہ پڑھنے والے موجود رہیں گے، حسین کے نام پر ہر سال اسی طرح کی بزم محبت سجانے والے موجود رہیں گے، یا حسین کا نعرہ لگانے والے موجود رہیں گے۔ اس دور تک نہ اسلام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے نہ مسلمان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلام ہم نے کسی کی خیرات میں نہیں لیا ہے، یہ اسلام ہمیں ملا ہے تو کربلا میں حسین کی شہادت کے صدقے میں ملا ہے، حسین کے سجدے کی برکت سے ملا ہے، حسین کے صبر کی برکت سے ملا ہے، حسین کے استقامت
محمد کی برکت سے ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ یزید مٹا, یزید کا خاندان مٹا, یزید کے چاہنے والے اور یزید کے فوجی مٹے. 22,000 یزیدی کربلا کی سرزمین پہ گئے تھے, لیکن نہ ان کا خاندان باقی, نہ نسل باقی, نہ شہزادے باقی, نہ نسل نسل کے لوگ باقی, مگر کربلا کی سرزمین سے لوٹنے والا ایک زین العابدین تھا. لیکن تنہا ایک زین العابدین کی نسلوں میں قدرت نے وہ برکتیں عطا کی کہ پوری دنیا میں گھوم لو, کسی کا بیٹا ملے یا نہ ملے, حسین کا بیٹا ضرور ملے گا, حسین کا شہزادہ ضرور ملے گا, حسین کے چاہنے اور ماننے والے ضرور ملیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ.